وہ کہہ رہا ہے کہ 2018 میں جناب ماہواری وومنس پیریڈ چیک کرنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، یہاں تک گر چکے ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی کہ یہ کون سے کیسز بنا رہے ہیں۔ بھائی جینون کیسز بن سکتے ہیں اگر آپ نے بنانے ہیں، جینون کیسز یہ بن سکتے ہیں کہ عمران خان نے 2018 میں فوج کا سہارا کیوں لیا، یہ کیس ہے، ان کو پکڑنے کو جینون کیسز میں پکڑیں تاکہ یہ ملک عوام کی تو بہتری ہو۔ سعد بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ خان صاحب کے حق میں فیصلے آئی جا رہے ہیں، کوئی شہباز صاحب کی طرح ڈیل شیل کا تو چکر نہیں چل رہا، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ نہیں، یہ ایک بہت اہم ہے کیونکہ یہ گوال منڈی کے منڈیلاز نہیں ہیں، اور دوسرا آپ اتنے زیادہ خوش نہ ہوں کہ ان کو ریلیف مل رہا ہے۔ ابھی جنہوں نے عدالتوں کا بیچاریوں کو کیا ہے، عدالتوں نے تو پچھلے 2 سالوں میں 1000 فیصلے دیے ہیں کہ فلاں بری ہے، صنم جاوید بری ہے جی، ٹھیک ہے، نہیں سنتے وہ اٹھا کے ایف آئی اے والے لے گئے ہیں اسلام آباد، فلاں بندہ بری ہے، فلاں کو چھوڑ دو، نہیں چھوڑیں گے، جو پریس کانفرنس کرے گا اصل عدالت وہ ہے، تو مطلب جو چیزیں وہ مانیں گے وہ ہے، تو آپ اتنے خوش نہ ہوں، تو جنہوں نے اب چھوڑنا ہے وہ نہیں چھوڑیں گے ابھی۔ تو اب کس کیس میں آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو سزا دی جائے گی؟ دیکھیں، ایک تو توشہ خانہ کیس میں انہوں نے گرفتاریاں ڈال دی ہیں، اب توشہ خانہ میں ایک میں سزا معطل بھی ہوئی ہے اور چیزوں کو وہ کیا ہوا پہ، اس کے بعد سمجھ نہیں آ رہی، ان کے لیے کیس بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں 2 ہفتے پہلے بھی رانا ثناء اللہ نے، جب پہلے یہ فیصلہ آنا تھا عدت کیس کا، تو رانا ثناء اللہ صاحب جو منسٹر ہیں اور دبنگ منسٹر ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں آئیں گے خان صاحب، تو اس والے پی ٹی آئی والے تھوڑا حوصلہ رکھیں، بہت سے کیسز ہم بنا سکتے ہیں اور بھی۔ تو یہ آج ہاں ایک بڑی معنی خیز چیز میں جو آپ ڈسکس کرنا، آج میں سن رہا تھا عدت نکاح کیس پہ ایک بہت بڑے اسپوکس پرسن ہیں، تو وہ جناب آج کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہاں یہ گھٹیا کیس تھا، اس میں کچھ نہیں تھا، لیکن پھر وہ اندر سے ایک دم سے پھر تکلیف ہوتی تھی انہیں، نہیں دیکھیں یہ اتنی جلدی فیصلے ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ کون سا انصاف ہے، اتنی جلدی فیصلے کر رہے ہیں۔ پھر کہتے تھے ہاں یہ کیس تو بہت گھٹیا تھا، لیکن پھر بھی ججز کو اتنی جلدی فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک جملہ بولا ہے، اگر آپ وہ سنیں، اس نے کہا کہ یہاں ابھی وہ ریلیف انہیں نہیں ملے گا، ابھی رہا نہیں ہوں گے میرے نزدیک، یہ پاکستان ہے۔ یہ جملہ وہ بڑے فخری انداز میں کہ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ ابھی سینیٹر ہیں وہ۔ بھئی پاکستان کس نے اس نہج تک پہنچایا ہے کہ جہاں پہ عدالتوں کا فیصلہ نہیں چل رہا، جہاں عدالتوں کے فیصلوں پر کو مانا نہیں جا رہا، عدالتیں جو آرڈر کرتی ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے آپ لوگ، کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگتی، ڈی سیز، کمشنرز، جتنے بیوروکریٹس ہیں، جتنے ایس ایچ اوز ہیں، وہ جناب اتنے دبنگ انداز میں جناب وریدہ فاروقی، حسن ایوب جیسے دبنگ انداز میں تنقید کر جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، عدالتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ 6 ججز کو آپ خط جاتے ہیں، ان پر جناب کوئی ایکشن نہیں ہوتا، الٹا جناب ایک جج اگر ٹریبیونلز کا کیس سن رہا ہے، الیکشن ٹریبیونلز کا سیٹوں کا، تو جناب آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کی جعلی ڈگریاں لے آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ پاکستان ہے، یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ تو یہ جملہ اس 70 سالوں میں اس جملے کو پہنچا دیے، یہ پاکستان ہے، یعنی کہ یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں کوئی آئین نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں کوئی اخلاقیات نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آج آپ کے سینیٹر صاحب نے جملہ بولا، یہ پاکستان ہے، اتنی جلدی کچھ نہیں ہوگا، مطلب پاکستان کو 70 سالوں میں اس نہج تک پہنچا دیا کہ یہ نیگیٹو جملہ پاکستان کی پہچان بن چکا ہے، جہاں پہ عام آدمی سے لے کر سینیٹر تک، بیوروکریٹ تک، پولیس آفیسر تک، سیاستدان تک یہ جملہ بول رہا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا، عدالت نے فیصلہ دے دیا، یہ پاکستان ہے، یہاں کچھ نہیں ہوگا، یہاں پہ وہی ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب ابھی آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، یہ بنیادی طور پہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ ہمارے سیاستدان یہ فخریہ جملہ بول رہے ہیں کہ بھائی یہ پاکستان ہے۔ واٹ دا نان سینس یار، عقل نہیں ہے ان میں، یہ ہمارے لیڈرز ہیں، یہ ہمارے سیاستدان ہیں جو پہلے ہی فیصلے ہمیں سنا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، اور اس کے کچھ دیر بعد بشرا بی بی جو ہیں، ویسے تو جناب مریم نواز اور مسلم لیگ سارے چیخو پکار کرتے تھے، پیپلز پارٹی چیخو پکار کرتی تھی کہ پی ٹی آئی میں غیرت نہیں ہے، مریم کو پکڑ لیا، فریاد تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عدالتیں جن کو رہا کر بری کر رہی ہیں، ضمانتیں بھی نہیں بھائی، بری کر رہی ہیں۔ آج بشرا بی بی بری ہوئی ہیں، صنم جاوید کل بری ہوئی ہیں، ان کو پھر پکڑ لیا ہے۔ بس اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں، اگر یہ اتنے بڑے دہشت گرد ہیں، اگر یہ اتنے ظالم ہیں، تو ان کو اٹھا کے پھانسیاں لگاؤ، ثبوت پیش کرو، گواہ پیش کرو۔
मतलब मियाँ वाली में केस बरी, सरगोदा में कोई कारकुनान जा रहे हैं बरी, कहीं पे कुछ हो रहे हैं, गुजरांवाले में बरी हो रहे हैं। मतलब आप इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ बड़े ऐसे हैं जिनकी अनाओं को ठेस पहुंची हुई है, वो इनकी तजलील करना चाहते हैं। अभी आप ये देखें कि सनम जावेद और आलिया हमज़ा के साथ जो किया है पिछले दिनों, शदीद तपती हुई धूप में सारा दिन वैन में, पुलिस वैन में, प्रिजनर वैन में बिठा के रखते हैं, गर्मी में घुमाते हैं उनको, शाम को जनाब थाने ले जाते हैं, वहाँ पे हवालात में बंद कर देते हैं। ये अनाओं की ठेस को बुझाने की चीज़ें हैं। बरी कर रही हैं अदालतें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ आइन और कानून की कोई बालादस्ती नहीं है। इमरान खान ने यही कह रहा है ना कि कानून और आइन के मुताबिक चीज़ों को करो, मगर जो कसूरवार है भाई फांसी लगाओ। 9 मई में को कसूरवार है फांसी लगाओ, किसी ने जुर्म किया फांसी लगाओ। लेकिन यहाँ तो जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद नहीं है तो उससे अगले दिन प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, उसका बेटा चीफ मिनिस्टर बन जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े जनाब प्रोटोकॉल्स, एकदम से जो मुजरम होता है, जो इदारों को गालियाँ भी देता है, वो जब वापस आता है तो उसको जनाब डीसी से चाय पेश करते हैं, सल्यूट पेश करते हैं, अदालतें एयरपोर्ट पर पहुँच जाती हैं। ये भी पाकिस्तान है, मतलब 2 पाकिस्तान है। आप देखें पीटीआई का एक बंदा नहीं निकल सकता, उस पर जनाब पर्चे गद्दारी के, छोटा मोटा पर्चा नहीं, हर बंदा जिसके हाथ में पीटीआई का झंडा है, मुखालिफ, इस वक्त रियासती नैरेटिव के मुखालिफ झंडा है, उसको जनाब फ़ौरन जनाब गद्दारी के मुकदमे दर्ज कर देते हैं। कल जब ये मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया है, उसके बाद कुछ नून लीगियों ने वहाँ पे जनाब टायर्स लें, एक्सप्रेस हाईवे को बंद किया है। कुछ भी नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई कुछ नहीं, पुलिस सोई हुई है भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? इस वक्त उनका जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने एक नैरेटिव बनाना था, उनके आशीर्वाद हैं, हुकूमत उनके साथ खड़ी हुई है। किसकी ज़बान से निकला है? आज बुशरा बीबी के केस में जो शरई तौर पर, कानूनी तौर पर एक गलाजत भरा केस था, और शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये केस बनाया, अननोन बंदे ने बनाया और चीज़ों को मतलब यहाँ तक घुस गए। ये वो केस था मेरे भाई कि जिस केस की वजह से अब लोग इस चीज़ से डरेंगे। ये औरतों तक डायरेक्ट अटैक केस था, औरतें अब डरा करेंगी। अब वो जिस बंदे का ये केस है उसकी अक्ल मारी गई है, उसकी मतलब जहन में कितनी खबासत भरी हुई है। वो कह रहा है कि 2018 में या जो 3-4 साल पीछे के जनाब माहवारी यानी कि वुमेंस पीरियड चेक करने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, यहाँ तक गिर चुके हैं, यहाँ तक ये मतलब अपने आप को नीचा कर चुके हुए हैं। इनको शर्म नहीं आ रही कि ये कौन से केसेस बना रहे हैं। भाई जेन्युइन केसेस बन सकते हैं अगर आपने बनाने हैं। जेन्युइन केसेस ये बन सकते हैं कि इमरान खान ने 2018 में फ़ौज का सहारा क्यों लिया, ये केस है। उनको पकड़ने को जेन्युइन केसेस में पकड़ें, उसकी इंक्वायरियाँ लगाएं, ताकि ये मुल्क आवाम की तो बेहतरी हो। इस वक्त पाकिस्तान जेन्युइनली एक तजर्बा गाह बन चुकी हुई है। जो मुकम्मल अशराफिया है, वो सियासी हैं, वो अस्करी हैं, वो मजहबी हैं, वो सरमायादार है, वो जागीरदार हैं। वो आवाम के सब्र का, नाम निहाद सब्र का तजर्बा कर रहे हैं कि ये कहाँ तक इंतहाओं तक पहुँच के उछल सकता है, उनका पैमाना लबरेज हो सकता है। तो इस वक्त ये इंतहाएँ हैं कि वो केसेस उठा के बनाए जा रहे हैं, उन कारकुनों को उठाया जा रहा है सियासी इंतकामों में जिनका बेचारों का केसेस से ताल्लुक़ ही नहीं है, सिर्फ उनके घरों पर पीटीआई का झंडा लगा हुआ है। भाई सियासत जमहूरियत को पनपने दें, इस मुल्क में क्या हो रहा है। अच्छा, खान साहब ने आज मुज़ाकरात के कुछ इशारे दिए हैं, इसका मतलब डील तो हो रही है? देखिए जी, उन्होंने इशारे दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक और बात भी की है। उन्होंने कहा जनरल बाजवा के साथ मैंने 2 बार मुज़ाकरात किए हैं, तो जनरली उन्होंने कहा कि मेरी 2 शर्तें हैं। पहले हमारे केसेस ख़त्म किए जाएँ, हमारी ख़वातीन प्रिजनर जो हैं, जो हमारे कैदी कारकुनान हैं, उनको रिहा किया जाए, और दूसरा उन्होंने जो मेन बात की, उन्होंने हमारा मैंडेट वापस किया जाए। और मैंडेट वापस करने का मतलब ये है कि मैं किसी जोड़ तोड़ में नहीं पड़ूंगा। ये वो बात है कि मैं जो यानी कि उनको कहीं पे इतलात दी गई हैं कि भाई आप आएँ जोड़ तोड़ करें। आपको याद होगा कि आसफ़ अली ज़रदारी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अभी अपनी पार्लिमानी पार्टी को कुछ लाहौर में जब वो तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने एक जुमले बोले हैं 1-2। उन्होंने कहा अगर हम हुकूमतें बनाना जानते हैं तो हुकूमतें गिराना भी जानते हैं, और नून लीग से हुकूमत नहीं संभल रही। शहबाज साहब का जो हनीमून पीरियड है वो ख़त्म होने जा रहा है। हाँ, यानी कि वो इशारा था कि हाँ शहबाज शरीफ से कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब है आज सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ैच साहब का कॉलम भी है, उन्होंने भी कहा कि कहीं खिचड़ी पक रही है। तो वहाँ पे इसका मतलब है कि उस खिचड़ी के लिए कुछ मसाले खान साहब तक भी पहुँचे हैं कि आप इसमें हिस्सा डालें। उस पर खान साहब ने कहा कि मैं जोड़ तोड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं किसी और पार्टी के साथ शामिल नहीं होऊंगा। इतमीन वो अगर हुकूमत बना सकते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही मिलकर बैठ के बनाए। उसके साथ उन्होंने कहा मैं जोड़ तोड़ की
کی سیاست نہیں کروں گا، میں نہیں بیٹھوں گا، حکومت نہیں کریں گے، مینڈیٹ واپس کریں، صاف شفاف وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس آف اسٹیبلشمنٹ آپ الیکشن کروائیں، جس کو مینڈیٹ ملے وہ آ کے حکومت کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کل کے فیصلے کے بعد اور آج کے فیصلے کے بعد ایک بار اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کو ٹھیک ٹھاک بڑا دھچکا لگا ہے، ان کو اس ڈنٹ سے نکلنے کے لیے وقت لگے گا۔ اس کو یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک ان کو نقصان ہوا ہے، ان کی جو امیدیں تھیں سپریم کورٹ سے وہ پوری نہیں ہوئی ہیں، ان کے جو پریشر تھے وہ پورے نہیں ہوئے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں، کئی بار ان کو بھی دھچکے لگتے ہیں۔ تو اس لیے اگر عمران خان کو ابھی توشہ خانہ کیس میں یا القادر 190 ملین کا جو کیس ہے اس میں اگر کیس آ جائے گا فیصلہ، وہ پھر چیلنج ہوئے گا، کیونکہ کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے جس میں جان ہو، اس میں بہت سارے قانونی حکم ہیں جن کو بدلا جائے گا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سلمان اکرم رضا، سلمان صفدر جیسے بڑے جینیس وکلاء موجود ہیں جنہوں نے مثلا بخشیے ادھیڑ دیے ہیں تمام آپ کے کیسز کے۔ آپ اتنے بڑے بڑے کیسز بناتے جا رہے ہیں، عدت کیس اور جناب پتہ نہیں کہاں کہاں الجھایا ہے، لیکن وہ پھر بھی نکلے جا رہے ہیں۔ یہ بھائی یہ پہلی بار ہوا ہے۔ اور جو آپ نے بتایا تھا نا کہ ڈیل ویل، جو گوال منڈی کے کچھ منڈیلاز ہیں جو اپنے آپ کو جناب بڑی ٹھنڈے علاقوں میں جا کے، ٹھنڈے ملکوں میں جا کے، جھیلوں پہ بیٹھ کے پہاڑوں کے نظارے دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو کہتے ہیں میں انقلابی ہو چکا ہوں، اب تو بس انقلاب آ جائے گا، وہ نہیں ہے۔ اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ کچھ جو کیسز ہیں وہ باہر جا کے ڈیل کر کے دھمکا کے چیزوں کو نہیں ختم ہوتے، جیل میں بیٹھ کے بھی اسٹرگل کر کے بھی قانونی آئینی سیاسی لڑائی لڑی جا سکتی ہے، اس کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ اور عمران خان 1 سال سے جیل میں ہے اور بہت سارے مقدمات میں بری بھی ہو رہا ہے، بہت سارے مقدمات میں ضمانتیں ہو رہی ہیں، نکل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ضروری نہیں ہے جو پاکستان کی سیاسی قیادت فوراً تھوڑا سا مشکل وقت آیا، توا تھوڑا سا گرم ہوا اور بھاگ کھڑے ہوئے، کہیں پہ پلیٹلیٹس ختم ہونے کا خدشہ، کہیں کینسر کے ایشوز آ جاتے ہیں، کہیں کمر درد ہو جاتا ہے، کہیں سرجریاں ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ جن بھاگے وہاں سے۔ انہوں نے کہا کہ جیل میں بیٹھ کے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، میری بیوی کو بھی آپ نے قید کیا ہوا ہے، نو ایشو، ہم لڑیں گے، میری بہنوں پہ مقدمے ہیں، نو ایشو، ہم لڑیں گے، میرے کارکنان پہ مقدمے ہیں، نو ایشو، ہم لڑیں گے، قانونی آئینی سیاسی لڑائی چلے گی۔ سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا ہے کہ ہم قانونی لڑائیاں جیت رہے ہیں، ہم سیاسی لڑائی بھی جیتیں گے۔